الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 39 ہے، جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ایمان کو ایک تمثیل کے انداز سے بیان کیا کہ وہ لوگ کہ جن کی فطرت صالح ہوتی ہے، ان کا دل گویا کہ نور ایمان کا مسکن ہوتا ہے، اور خارج سے اگر کوئی ایمان کی دعوت انہیں موصول ہوتی ہے تو گویا کہ نور علی نور کی تمثیل کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دل کو نور ایمان سے منور کر دیتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی تمثیل بیان کی جا رہی ہے کہ جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، دل نور ایمان سے خالی ہے۔ اب اگر خارج سے کوئی دعوت ایمان انہیں موصول بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ وہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، جو اس روشنی کے منکر ہیں، ان کے اعمال کی تمثیل یہ ہے کہ جیسے چٹیا صحرا میں سراب جس کو پانی سا گمان کرے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ نہ پائے، ووجد اللہ عندہ، البتہ وہاں اللہ کو پائے، فوفاہ حسابہ، پھر وہ اس کا حساب پورا چکا دے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ کو حساب چکانے میں کبھی دیر نہیں لگتی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ منکرین ہیں، جن کا دل ان نور ایمان سے خالی ہے، جو حق کا پھر اب جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں، قیامت کے دن جب اپنے اعمال کے پاس پہنچیں گے تو ان کا حال بھی وہی ہوگا جو پیاسے کا سراب کے پاس پہنچنے کے بعد ہوتا ہے۔ وہ دیکھیں گے کہ کفر اور شرک نے ان کے ہر عمل کو ہباء منصورہ کر دیا ہے، اور بظاہر جن چیزوں کو وہ نیکی سمجھتے تھے وہ بھی بالکل بے وزن ہو چکی ہے۔ ان کے اعمال کی جگہ ان کے سامنے وہاں ان کا رب ہوگا، جو پلک جھپکتے ہی ان کا سب حساب چکا دے گا۔ آگے ارشاد ہوا او کظلمات فی بحر، یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے، لجی یغشاہ موج من فوقہ موج، کہ جس کو موج کے اوپر موج نے ڈھانک لیا ہو، من فوقہ سحاب، اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، ظلمات بعضھا فوق بعض، غرض یہ کہ اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، اذا جاء اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو ہاتھ بھی نہ دیکھ پائے، یعنی ہاتھ کو ہاتھ بھی نہ سجاتا ہو، اس قدر سخت اندھیرے۔ یہ در حقیقت اس ذہنی تاریکی کا بیان ہے جو ایمان کی روشنی سے محروم ہو جانے کے بعد پیدا ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ روشنی نہ دے اس کے لیے پھر کوئی روشنی نہیں ہے۔ یہاں پر تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نور ایمان کی تمثیل کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ کہ جن کا دل اس نور سے خالی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمثیل کے ذریعے سے بیان کیا۔ اس کے بعد اب اللہ تبارک تعالیٰ آسمان اور زمین پر جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کو بھی جو لوگ دیکھ لیں وہ اس نور ایمان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اب آسمان اور زمین کی نشانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو زمین اور آسمانوں میں ہیں سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں۔ والطیر صافات، اور پرندے بھی پروں کو پھیلائے ہوئے۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر ایک اپنی نماز اور اپنی تسبیح خوب جان رکھی ہے ہر شخص نے۔
تم نہیں جانتے تو کیا ہوا، مگر واللہ علیم بما یفعلون، اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ پھر مزید اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي السَّحَابَ، تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہانک لاتا ہے، ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، پھر ان کے الگ الگ ٹکڑوں کو آپس میں ملاتا ہے، ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا، پھر ان کو تہہ بتہ کر دیتا ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ سے، اس کے درمیان سے تمہارے لیے رحمت کی بارش نکلتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ، اور اسی طرح جب وہ تنبیہ کا ارادہ کرتا ہے تو آسمان سے اس کے اندر اولوں کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گرا دیتا ہے۔ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے انہیں ہٹا دیتا ہے۔ یہ در حقیقت عذاب کی تمثیل ہے۔ یکاد سنا برقہ، اس کی بجلی کی چمک ہے، یذہب بہ الابصار، کہ گویا نگاہوں کو اچک لیے چلی جاتی ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، رات اور دن کا الٹ پھیر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی کر رہا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، حقیقت یہ ہے کہ آنکھ والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت کا سامان ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر جاندار کو اللہ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، تو ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے۔ ومنہم من یمشی علی اربع، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر۔ یعنی ایسی عظیم قدرت اور حکمت کا مالک ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کہ ایک ہی پانی سے ہر نوع اور جنس کے جاندار پیدا کر دیتا ہے۔ یخلق اللہ من یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کر دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ کھول کر بتانے والی آیتیں، واضح کر دینے والی آیتیں نازل کر دی ہیں، اس لیے کہ لوگ سمجھیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی جو ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں پھر ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، وہ انہی آسمان اور زمین کی نشانیوں سے صراط مستقیم تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ یہ لوگ نہیں سمجھتے اور یہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ مان کر دینے والے نہیں ہیں، یعنی اشارہ انہی منافقین کی طرف ہے۔ اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، انہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ رسول ان کے درمیان ان کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کر دیں۔ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں سے ایک گروہ اسی وقت پہلو تہی کر جاتا ہے۔ وَإِن يَكُمْ لَهُمُ الْحَقُّ، البتہ اگر حق ان کو ملنے والا ہو، یاتو الیہ مذعنین، تو پھر رسول کے پاس بڑے فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، یعنی منافقت کی بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا ابھی یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ ام یخافون، یا انہیں کوئی خوف ہے، اندیشہ ہے؟ ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے؟ بل اولئک هم الظالمون، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنے والا بلکہ یہ خود ہی ظالم ہے۔ انما کان قول المؤمنین، ایمان والوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں، لیحکم بینہم، کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، حقیقت یہی ہے کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یاد رکھو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے،
وَيَخْشَ اللَّهَ اور اللہ سے ڈریں گے، وَيَتَّقْهِ اور اس کی حدود کی پاسداری کریں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ تو وہی لوگ ہیں جو کامیابی کو، مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اب منافق لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو نہیں مانتے، یہ منافق لوگ وہ ہیں کہ اقسموا باللہ جہد ایمانہم کہ انہوں نے اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھائی ہیں، لئن امرتہم کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے یعنی جہاد کا، لیخرجن تو یہ ضرور نکلیں گے، قل لا تقسموا کہہ دیجئے کہ قسمیں نہ کھاؤ، طاعتم معروفہ سیدھی سیدھی اطاعت کرو، تم سے دستور کے مطابق اطاعت مطلوب ہے، اطاعت چاہیے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً جانتا ہے، خبر رکھنے والا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا لیکن اگر روگردانی تم کرو گے، فإنما علیہ ما حمل تو یاد رکھو کہ رسول پر وہی ذمہ داری ہے جو ان پر ڈالی گئی ہے، وعلیکم ما حملتم اور تم پر وہی ہے جو کہ تم پر ڈالی گئی ہے، یعنی ایمان اور ہدایت اور اطاعت فرما برداری کی ذمہ داری تم پر ڈالی گئی جس کا تم سے یہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا تم اس کی اطاعت کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اور رسول پر تو صرف صاف صاف پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ وہ ان کو اس سرزمین میں ضرور اسی طرح خلافت عطا کرے گا، یعنی اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اس نے خلافت عطا کی تھی، اقتدار عطا فرمایا تھا۔ یہ در حقیقت ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے رسولوں کی بعثت کے بعد ان کی دعوت کو قبول کیا اور پھر سنت الہی کے مطابق ان کے منکرین پر اللہ نے انہیں غلبہ عطا فرما دیا۔ در حقیقت روئے سخن دیکھا جائے، اگر غور کیا جائے تو منافقینی کی طرف ہے جن کے بارے میں اوپر ذکر ہوا ہے کہ اسلام کے مستقبل سے متعلق شکوک میں مبتلا تھے، تو فرمایا کہ اللہ کی جو سنت رسولوں کے باب میں ہمیشہ رہی ہے اسی کے مطابق اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے بھی وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں سرزمین عرب کا اقتدار عطا فرمائے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ آگے تفصیل فرمائی ہے کہ اس کے نتیجے میں یہاں دین حق کی حکومت قائم ہوگی اور اہل ایمان کے لیے کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا اور عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہو جائے گی۔ اور تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ اس شان کے ساتھ پورا ہوا کہ اسے اب کوئی شخص جھٹلا نہیں سکتا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اور ان کے لیے ان کی دین کو پوری طرح قائم کر دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور ان کے اس خوف کی حالت کے بعد اسے ضرور امن سے بدل دے گا۔ يَعْبُدُونَنِي وہ میری ہی عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا کسی چیز کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ومن کفر بعد ذالک اور جو اس کے بعد بھی منکر ہوں گے، انکار پر اڑے رہیں گے، فاولئک هم الفاسقون تو وہی نافرمان لوگ ہیں، وہی نافرمان ہوں گے۔ لہذا پھر انہی لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تم اگر اپنے ان شبہات سے نجات چاہتے ہو تو تمہیں اب کیا کرنا چاہیے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور رسول کے فرما بردار بن کر رہو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ان کافروں کے بارے میں آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں، ان انکار کرنے والوں کے بارے میں، ان منکروں کے بارے میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ کہ اس سرزمین میں یہ اللہ کو عاجز کر دیں گے، ہرگز نہیں، یہ خود عاجز ہوں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اور ان کا ٹھکانہ در حقیقت دوزخ ہے، آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب آیت نمبر 58 سے اس سورہ مبارکہ کا استدراک ہے، یعنی اس کا اصل مضمون اب ختم ہو چکا ہے۔ اب کچھ سوالات لوگوں کے پیدا ہوئے یا کچھ شرح و وضاحت مطلوب ہے،
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اب آگے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے کہ اس سے پہلے سورہ نساء اور سورہ مائدہ گزر چکی ہے، اس میں بھی اس کا اصل مضمون ایک مقام پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس صورت سے متعلق جو کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہی انداز اس صورت میں بھی ہے۔ پیچھے یہ ہدایت کی گئی تھی کہ گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت لی جائے، اب یہ اس کی وضاحت فرمائی گئی ہے کہ گھروں میں آمد و رفت رکھنے والے غلام بھی ہوتے ہیں اور کچھ نابالغ بچے بھی ہوتے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی ہر موقع پر اجازت لینی ضروری ہے؟ یعنی ان غلاموں کا اور ان بچوں کا تو آنا جانا گھر میں رہتا ہی ہے، تو کیا یہ بھی ہر وقت اور ہر موقع پر اجازت لیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، تم سے اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں تمہارے غلام اور لونڈیا، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ لوگ جو تم میں بلوغ کو نہیں پہنچے، ثلاث مرات، 3 وقتوں میں، یعنی تمہارے غلام اور تمہاری لونڈیاں اور تمہارے بچے اب کم سے کم ان 3 وقتوں میں تو اجازت ضرور لے کر آئیں۔ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، جب دوپہر کو تم کپڑے اتارتے ہو، یعنی وہ اضافی کپڑے اتار کر آدمی ایزی ہو کر لیٹتا ہے جو کہ قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد۔ تو ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ان 3 اوقات میں کم سے کم اجازت لے کر آیا کریں، اس لیے کہ ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ یہ دلیل دے دی گئی، بیان کر دیا گیا کہ ان اوقات میں اگر کوئی اچانک آ جائے گا تو ممکن ہے کہ گھر والوں کو ایسی حالت میں دیکھ لے کہ جس میں دیکھنا پسندیدہ نہ ہو، لہٰذا پھر بیان ہوا کہ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہم، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئے جائیں تو نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہی ہو، آتے جاتے ہی رہتے ہو۔ یعنی یہ غلام اور بچے کیوں مستثنیٰ قرار دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کر دی۔ یعنی یہ 3 اوقات ظاہر سی بات ہے اس وقت بھی اور آج کے دور میں بھی یہ وقت ہوتا ہے کہ آدمی اس وقت اپنی پرائیویسی میں ہوتا ہے، فجر کی نماز سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد، یا دوپہر کو جب وہ قیلولہ کرتا ہے۔ تمدن کے حالات کی تبدیلی کی وجہ سے یہ اوقات تبدیل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی وہ جو بھی انسان کی پرائیویسی کے اوقات ہوتے ہیں خاص طور پر، اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس وقت تو اپنے بچوں کو بھی ہدایت کر دو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں یا ملازم اگر گھر ہیں اس دور کے اعتبار سے تو ان کو بھی ہدایت کر دو کہ اس وقت اگر وہ کمرے میں داخل ہوں تو پھر یہ ہے کہ وہ اجازت لے کر داخل ہوں۔ ہاں اس کے بعد پھر ان کا آنا جانا رہے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کو وضاحت کرتا ہے، آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ تو علم والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ پھر بیان ہوا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، تم میں جو بچے ہیں وہ جب بلوغ کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو اسی طرح اجازت لے کر آئیں جس طرح ان کے اگلے اجازت لیتے رہے ہیں۔ یعنی اب اس دلیل کی بنا پر کہ یہ بچپن ہی سے گھر میں آتے جاتے رہے ہیں، انہیں ہمیشہ کے لیے مستثنیٰ نہیں قرار دیا جا سکتا کہ اب یہ ہمیشہ آتے جاتے رہیں، نہیں، بلکہ بلوغ کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد ان کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ وہ عام قانون کے مطابق اجازت لے کر ہی گھر میں داخل ہوں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یعنی وہ جو وضاحت کی آیات ہوتی ہے کسی حکم کی، اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح کے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ تو علم والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ پھر دوسرا سوال اب یہ پیدا ہوا کہ پیچھے یہ ہدایت کی گئی تھی اس سے پہلے کہ عورتوں نے اگر زینت اختیار کر لی ہے تو پھر اپنے غیر محرموں کی موجودگی میں وہ اپنے سینے اور گریبان پر اپنے اوڑیوں کا ایک بکل ڈال لیا کریں، اپنے آنچل سے اس کو ڈھانپ لیا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ خواتین جو کہ بوڑھی ہو چکی ہوتی ہیں تو کیا وہ بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو اسی طرح سے لپیٹ کر رکھیں، باندھ کر رکھیں، اور اپنی اوڑیوں کے بکل کو اسی طرح اپنے اوپر ڈال لیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اب اس کی وضاحت کی، والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور بوڑھی عورتیں جو اپنے نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں، فلیس علیہن جناح، تو ان پر کوئی گناہ نہیں،
ان یغانا ثیابہن، کہ وہ اگر اپنے دوپٹے گریبانوں سے اتار دیں، کہ سینہ اور گریبان ڈھانپ کر رکھنے کا یہ حکم ان بوڑھی عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ جن کی خواہشات اب مر چکی ہے، انہیں دیکھ کر مردوں میں بھی کوئی صنفی جذبہ پیدا نہیں ہوتا، وہ اگر چاہیں تو اپنی اوڑھنیاں مردوں کے سامنے اتار سکتی ہیں، اب اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن پھر مزید وضاحت ہوئی کہ غیر متبرجات بزینہ، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، یعنی بن ٹھن کر رہنے والی نہ ہوں اور دوسروں کو دکھانے کا شوق کبھی ان کے اندر باقی نہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ہدایت کی وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرٌ لَهُنَّ، تاہم وہ بھی احتیاط کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ یعنی پوری عمر انہوں نے اسی طریقے سے اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھا، اپنے آنچل کو اپنے سینوں سے باندھ کر رکھا، تو اگر یہ عادت ان کو پڑ گئی ہے تو اب اس بڑھاپے کی عمر میں بھی اگر چاہیں تو بہتر یہی ہے کہ اسی عادت کو برقرار رکھیں، اپنے سینوں کو ڈھانپ کے رکھیں، تو پھر یہی ان کے لیے پسندیدہ بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دے دی کہ اب اس حکم کی سختی ان پر نہیں ہے۔ اب اگلی آیت نمبر 61 میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ جو کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں، اس کا مطلب در حقیقت اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کوئی تنگی پیدا کرنا چاہتا ہے، یا تم اب آپس میں ایک دوسرے کے گھروں میں مت آیا جایا کرو، یا آپس میں کوئی سوشل گیدرنگ یا یہ جو سماجی معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ اب کوئی پابندی عائد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کی وضاحت کی کہ لیس علی الاعمی حرج، نہ اندھے کے لیے کوئی حرج ہے، ولا علی الاعرج حرج، نہ لنگڑے کے لیے، ولا علی المریض حرج، نہ مریض کے لیے کوئی حرج، ولا علی انفسکم، اور نہ خود تمہارے لیے، ان تاکلوا من بیوتکم، تم کھاؤ اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت اماتکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا اپنے زیر تولیت کے گھروں سے، یعنی ان گھروں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کی تعبیر ہے کہ جو کسی شخص کی سرپرستی میں ہو، جیسے یتیموں کے گھر ان کے اولیاء کی سرپرستی میں ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس الفاظ میں تعبیر کی کہ او ما ملکتم مفاتحہ، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے چاہے تم سب اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ، او اشتاتا، یا الگ الگ کھاؤ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کسی چیز کو بھی ممنوع قرار نہیں دیا، اور اس کو کوئی ممنوع قرار دینا پیش نظر نہیں ہے۔ یعنی اس سے مختلف اگر بات لوگوں نے سمجھ لی ہے تو پھر یہ ان کی غلطی ہے۔ ملنے جلنے کے جو آداب بتائے جا رہے ہیں ان سے در حقیقت یہ ربط تعلق کے لوگوں کو سہارے سے محروم کرنا یا لوگوں کی سوشل آزادیوں پر پابندی لگانا مقصود نہیں ہے۔ یعنی اس بات یہ مقصود نہیں ہے کہ اب تم لوگوں کے گھر مت جاؤ، اپنے رشتہ داروں کے مت جاؤ اور آپس میں کھاؤ پیو نہیں، دعوتیں اگر ہو رہی ہیں تو مت جاؤ، اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ سخت پابندی لگا دی ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں تھا۔ اگر تم سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہو تو یہ سارے تعلقات ان آداب کی رعایت کے ساتھ بھی قائم رہ سکتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آداب بیان کیے ہیں ان کی رعایت کرو اور ان کی رعایت کے ساتھ تمہارے سارے تعلقات قائم رہ سکتے ہیں۔ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں البتہ جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ایک بابرکت اور پاکیزہ دعا، السلام علیکم۔ یہ سلامتی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی پاکیزہ دعا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے کہ تم عقل سے کام لو۔ اب اس کے بعد چونکہ منافقین کا تذکرہ بڑی تفصیل سے آیا اس صورت مبارکہ میں، تو اب اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ در حقیقت ایمان کا تقاضا اصلاً کیا ہے اور اس کے مقابلے میں منافقین کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو در حقیقت وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب کسی اجتماعی کام کے لیے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں،
لم یذهبوا حتی یستأذنوا، تو جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں وہاں سے نہیں جاتے۔ ان الذین یستأذنونک، جو لوگ آپ سے اجازت لے کر جاتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہ وہی ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، تو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں، فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو پھر آپ ان کو اجازت دے دیجئے جس کے لیے آپ چاہیں، یعنی ان کی مرضی نہیں بلکہ جس کے لیے آپ کی مرضی ہو، آپ چاہیں آپ ان کو اجازت دے دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور انہوں نے آپ سے اجازت طلب کی ہے تو پھر ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ اس سے در حقیقت معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول سے اس طرح کی اجازت کسی ناگزیر ضرورت ہی کے لیے مانگنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس لیے کہ رسول کی معیت اور نصرت سے بڑھ کر خاص طور پر جب کوئی اجتماعی ضرورت درپیش ہو کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن انسانی کمزوری کو پیش نظر رکھتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی گئی کہ اگر وہ کسی کو اجازت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اس کی اس کمزوری کے لیے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، تم لوگ اپنے درمیان رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھو کہ دعائے بعضکم بعضا، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی رسول اگر تمہیں پکار رہے ہیں کسی کام کے لیے تو تمہارے اگر کوئی دوست پکار رہا ہے تم آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح سے بلاتے ہو تو اس طرح سے بلانا مت سمجھو، رسول کی یہ پکار ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے چلے جاتے ہیں، یعنی یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، سو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کے حکم سے گریز کر کے اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، جان لو، آگاہ ہو جاؤ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس حال پر ہو اللہ اس کو جان چکا ہے۔ وَيَوْمَ يَرْجَعُونَ إِلَيْهِ، جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ یہ کر کے آئے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت پر یہ صورت مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔